آج میں آپ کو بابا شاہ جماع رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے کر جا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دور اکبری میں اشرا میں مقیم تھے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا رش لگا رہتا۔ آپ نہ صرف ان کی بات سنتے، داد رسی فرماتے، بلکہ ان کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ نماز کی تلقین بھی فرماتے۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا آپ کا شیوا تھا۔ اکبر اعظم نے جب دین اکبری یا دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تو اس کی مخالفت کرنے والوں میں بابا شاہ جماع رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے۔ آج ہم جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو انسانی خدمت سے زیادہ ان کی کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سی کرامات جڑی ہیں، جن میں سے چند ایک آج میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ ایک ملامتی صوفی تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ مجھے ایک دمدمہ بنوانا ہے۔ دمدمہ ایک ایسی عمارت جو 7 منزلہ ہو۔ بابا جی نے جب اس کی تعمیر شروع کرنے کے لیے مزدوروں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ اکبر اعظم کی بہن کا ایک محل تیار ہو رہا ہے اور شہر کے تمام ہنرمند مزدور وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ نے جا کے مزدوروں سے بات کی اور کہا کہ دن میں رانی کا محل تعمیر کیا کرو اور رات کو میرا دمدمہ تعمیر کیا کرو اور میں آپ لوگوں کو دگنی مزدوری دیا کروں گا۔ مزدوروں نے رضامندی ظاہر کر دی اور شام میں دمدمہ کی تعمیر کے لیے آ جایا کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ اپنا کام پورا کر لیتے تو بابا جی جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکالتے اور مزدوروں کو دے دیا کرتے۔ یہ بھی آپ کی ایک کرامت تھی۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تعمیر جاری تھی، رات کو چراغوں میں تیل ختم ہو گیا تو مزدور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ چراغوں میں تیل ختم ہو گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ اور کنویں سے جا کے پانی لے کر آؤ اور ان چراغوں میں ڈال دو۔ جب مزدوروں نے پانی چراغوں میں ڈالا تو وہ جل اٹھے۔ پانی نے تیل کا کام کیا۔ یہ بھی آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ جب دمدمے کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کی اونچائی اکبر اعظم کی بہن کے محل سے زیادہ تھی۔ رانی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کے دمدمے سے محل میں موجود خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رانی کی شکایت کا ازالہ اس طرح کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دمدمے کی 7ویں منزل پر وجد میں آ کر رقص کرنا شروع کر دیا، جس طرح بابا بلے شاہ نے رقص کیا تھا۔ پھر وہ دمدمہ 5 منزلوں تک زمین میں دھس گیا، جس سے اکبر اعظم کی بہن کی شکایت کا ازالہ بھی ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو محبت اور رواداری کا درس دیا۔ آپ کی 2 خربوزوں والی کرامت بھی بڑی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کھتری آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے خربوزے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس میں سے 2 خربوزے آپ نے اس کو واپس کر دیے اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ کھتری سمجھا کہ آپ نے اس کو خربوزے تراشنے کے لیے دیے ہیں تو اس نے اس میں سے ایک خربوزے کو تراشنا شروع کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ خربوزے تم کو تراشنے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ یہ 2 فرزند تھے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ خربوزہ جو صحیح سلامت ہے گھر جا کے اپنی بیوی کو کھلا دو اور حکم الہی سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوں گے، مگر اتنا فرق ضرور ہوگا کہ ایک ہندو ہوگا اور ایک مسلمان، اور مسلمان ہماری خدمت میں رہے گا۔ اور حکم الہی سے ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ ایک لڑکا جو مسلمان تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام شیخ فخر الدین رکھا تھا۔ یہ بھی ہمیں ان کی تاریخ سے ملتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دمدمے میں آرام فرما رہے تھے کہ عمارت گر پڑی۔ جب مریدان نے ملبہ ہٹانے کی کوشش کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اندر سے آواز آئی کہ نہیں، اسے ایسے ہی رہنے دو، میرا آخری وقت آ چکا ہے، تم یہیں اس کا دروازہ بند کر دو۔ اور آپ کا وصال ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اسی جگہ پر ہے جہاں دمدمہ زمین بوس ہوا تھا۔